اب آگے مرزا صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو خال المومنین کہنے والے جو ہیں نا وہ کہانی باز ہیں اور شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر میں سناتا بھی ہوں۔ کہتے ہیں کہیں ملتا ہے کہ کسی بزرگ بابے نے جس نے یہ کہانی کی ہے آل امیہ کو بچانے کے لیے، کہتے ہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے یہ کہانی کی ہے کہ معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا رضی اللہ عنہ، اس کو شیطان نے یہ کہانی نہیں پڑھائی کہ وہ یہ لکھ دے کہ ابو بکر امت کے نانا ہیں۔ شکر ہے شیطان سے غلطی ہوگی، شیطان بھی غلطی کر ہی جاتا ہے۔ کہیں ملتا ہے کسی بزرگ بابے نے جس نے کہانی کی آل امیہ کو بچانے کے لیے، اس کو شیطان نے یہ کہانی نہیں پڑھائی ہے کہ تو یہ لکھ دے کہ ابو بکر و عمر امت کے نانا ہیں۔ شکر ہے شیطان سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان بھی غلطی کر ہی جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جو بزرگ بابے، پہلے ہم نے بتایا کہ کہتے ہیں بزرگ بابے بعد والے ہیں، جو پہلے 300 سال والے ہیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، وہ حقیقت میں بزرگ بابے نہیں، وہ دین کے امام ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کے بزرگ ہیں، وہ اسلام کے بزرگ ہیں۔ اب یہاں کیا کہتے ہیں کہ بزرگ بابوں کو شیطان کہانیاں پڑھاتا رہا، شیطان کہانیاں پڑھاتا رہا اور وہ کہانیاں لوگوں کو کرواتے رہے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ نے محدثین کو اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو، ائمہ دین کو آپ نے کہانی باز کہہ دیا، شیطان کے پجاری کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ شیطان ان کو آ کر کہانیاں پڑھاتا تھا اور وہ امت کو کہانیاں کرواتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ اپنے ذرا آپ بھی سنیں اور لوگ بھی سنیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں آپ کو مرزا صاحب بتاتا ہوں کہ جن کو آپ نے کہانی باز کہا ہے اور جنہیں آپ نے شیطان کے پجاری کہا ہے وہ کون ہیں، ذرا ان کا تعارف بھی سن لیں۔ پہلے سب سے پہلے 2 صدی ہجری سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں حوالہ پہلے پیش کر چکا ہوں الثقات، اس میں سے جلد 1 صفحہ 314 ہے، اس میں حکم بن ہشام رحمہ اللہ تعالی جو 2 صدی ہجری کے مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین ہیں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حوالہ السنہ للخلال جلد 2 صفحہ 433 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا معاویہ کیا خال المومنین ہیں رضی اللہ عنہ، کیا مومنوں کے ماموں ہیں؟ تو قال نعم، انہوں نے فرمایا جی ہاں بالکل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ آپ نے حکم بن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے کہا کہ یہ کہانی باز ہیں اور شیطان کے پجاری ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ کہانی باز اور شیطان کے پجاری ہیں۔ آپ نے کہا کہ شیطان نے انہیں یہ کہانی کیوں نہیں پڑھائی؟ تو یہ تو انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا مرزا صاحب، اگر آپ نے توبہ نہ کی، ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے، اگر آپ نے توبہ نہ کی تو ان علماء امت کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس برتے پر آپ ان کو کہانی باز اور شیطان کے پجاری کہتے رہے۔ 4 صدی ہجری میں چلے آتے ہیں، امام ہیں امام آجری رحمہ اللہ تعالی، مشہور و معروف امام ہیں۔ انہوں نے الشریعہ نامی ایک کتاب لکھی، الشریعہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کتاب فضائل معاویہ ابن ابی سفیان۔ اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ہم آگے جا کے انشاءاللہ جب فضائل معاویہ کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں گے تو پھر بتائیں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے والے کون۔ آپ تو کہتے ہیں نا یہ ناسبی لوگ ہیں، ہم آگے بیان کرنے والے ہیں آپ کا یہ قول بھی کہ ناسبی لوگ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ ایک پورا چیپٹر قائم کیا اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وصاہرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن تزوج ام حبیبۃ اخت معاویہ رحمۃ اللہ علیہما فصارت ام المومنین وصار ہوا خال المومنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، ام حبیبہ ام المومنین بن گئیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین مومنوں کے ماموں بن گئے۔ یہ 4 صدی ہجری میں امام آجری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ 5ویں صدی ہجری میں آ جائیں، قاضی محمد بن الحسین بن خلف ابو یعلا الفرا، قاضی ابو یعلا
राहिमहुल्लाह ताला, जो 380 हिजरी में पैदा हुए और 458 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने किताब लिखी है। किताब के नाम में ही उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खालुल मोमिनीन कहा। किताब का नाम क्या है? तंज़ीहु खालिल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफियान मिन अज़्ज़ुल्म वल फ़िस्क़। तो तंज़ीहु खालिल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफियान, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु जो खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू हैं, उनका जुल्म व फ़िस्क़ से बरी होना ये साबित किया है उन्होंने। इस हवाले से आप वो सफ़ा नंबर 83 देख सकते हैं उनकी किताब का। उसके बाद 6ठी सदी हिजरी में एक अबुल हुसैन इब्ने अबी याला हैं। इब्ने अबी याला जो 526 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, उनकी किताब है अल-एतिक़ाद। उसमें वो फरमाते हैं वह मुआविया तो खालुल मोमिनीन, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनों के मामू हैं। ये 6ठी सदी हिजरी आ गई मिर्ज़ा साहब। इसी तरह 6ठी सदी हिजरी में एक और इमाम हैं, बड़े मशहूर काजी इब्नुल अरबी अल मालिकी हैं। काजी इब्नुल अरबी ये 543 हिजरी में फ़ौत हुए। इनकी किताब अल अवासिम मिनल क़वासिम, उसमें उन्होंने लिखा सुम्मा मुआविया तो खालुल मोमिनीन, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खालुल मोमिनीन उन्होंने लिखा। तो मिर्ज़ा साहब ये भी आपके नज़दीक सारे के सारे ये कहानीबाज़ और शैतान के पुजारी हैं। 6ठी सदी हिजरी में ही एक और मुहद्दिस हैं, मोहम्मद बिन अली अबुल फतूह अत्ताई अल हमदानी, 555 हिजरी में फ़ौत हुए। उनकी किताब है किताबुल अर्बईन फ़ी इरशादिस साइरीन इला मनाज़िल मुत्तकीन। उसमें सफ़ा 174 पर वो लिखते हैं रवाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कातिबु वही रसूल रब्बिल आलमीन, रवाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालुल मोमिनीन व कातिबु वही रसूल रब्बिल आलमीन। इस रिवायत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिनों के मामू और कातिब वही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है। ये 6ठी सदी हिजरी 555 हिजरी में फ़ौत हुए हैं इमाम अबुल फतूह अत्ताई अल हमदानी। उसके बाद 7वीं सदी हिजरी में हम चले आते हैं। बड़े मशहूर इमाम हैं अबू मुहम्मद इब्न कुदामा अल मक़दसी राहिमहुल्लाह ताला, इब्न कुदामा अल मक़दसी राहिमहुल्लाह 620 हिजरी में फ़ौत हुए। व मुआविया तो खालुल मोमिनीन व कातिब वहयिल्लाह अहद खुलफ़ाइल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु। सारी बातें मिर्ज़ा साहब आपको बड़ी बुरी लगती हैं सैयदना मुआविया के बारे में। ये इब्न कुदामा अल मक़दसी राहिमहुल्लाह ताला जो 620 हिजरी में फ़ौत हुए, फरमाते हैं सैयदना मुआविया मोमिनों के मामू हैं, अल्लाह की वही के लिखने वाले कातिबे वही हैं और मुसलमानों के खुलफ़ा में से एक हैं। अच्छा, 7वीं सदी हिजरी में ही इमाम कुर्तबी राहिमहुल्लाह ताला हैं, जो तफ़सीर कुर्तबी मशहूर तफ़सीर है उसके मुसन्निफ़ हैं, मुअल्लिफ़ हैं। तो वो अपनी तफसीर में लिखते हैं 671 हिजरी में फ़ौत हुए इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह, तो लिहाजा 7वीं सदी हिजरी के इमाम हैं। और तफसीर कुर्तबी में लिखते हैं जिल्द 14 सफ़ा 126 में कि वातला का कौमुन हाजा वकाल मुआविया तो खालुल मोमिनीन, कहते हैं कि उम्मत के उलमा में से एक ग्रोह ने खालुल मोमिनीन का लफ्ज़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि मुआविया खालुल मोमिनीन यानी मोमिनों के मामू हैं, यानी फिल हुर्मत इला फिल नसबी। लेकिन बाज़ लोगों ने शायद ये समझा है कि हुर्मत में तो ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई होने की वजह से उन्हें खालुल मोमिनीन कहा जाता है। 8वीं सदी हिजरी में 8वीं सदी हिजरी में मिर्ज़ा साहब इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़हबी जिन्हें कहते हैं, सियर व आलामिन नुबला उनकी मशहूर व मारूफ़ किताब है। उसमें जिल्द 3 सफ़ा 479, जिल्द 3 सफ़ा 479 में वो फरमाते हैं वक़द कान लि उम्मी हबीबता हुर्मतुन व जलालतुन वला सिय्यमा फ़ी दौलति अख़ीहा वली मकानिही मिनहा। कहते हैं उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ा एहतराम और उनकी बड़ी शान थी, खुसूसन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाँ भी और उनकी वजह से भी। तो वाली मकान ही मिनहा कीला लहू, सैयदना मुआविया का जो रिश्ता था सैयदा उम्मे हबीबा से, उसकी वजह से उन्हें कहा गया खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू। तो
تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہونے کی وجہ سے نقل کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا گیا۔ 8ویں صدی ہجری میں ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا کہ فضل معاویہ ابن ابی سفیان، یہ بھی انشاءاللہ آگے بھی ہم بیان کریں گے تفصیل سے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی انہوں نے، اور آگے انہوں نے لکھا کہ وہ کون ہیں؟ خال المومنین وکاتب وحی رب العالمین، وہ اللہ رب العزت کی وحی کے لکھنے والے کاتب وحی اور مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں امام ابن ملقن ہیں رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے اور رجال اور حدیث میں بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے التوضیح کے نام سے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح۔ تو جو صحیح بخاری کی شروحات ہیں بڑی بڑی جو شروحات ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑی شرح ہے، بہت مفصل شرح ہے، 30 کے قریب جلدوں میں وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اما معاویۃ فہو خال المومنین، جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ مومنوں کے ماموں ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا 10ویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں۔ 974 ہجری میں فوت ہونے والے ایک امام ہیں جنہیں شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیتمی کہا جاتا ہے، ابن حجر الہیتمی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَتُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مراتبہم و منازلہم، کہتے ہیں کہ صحابہ کے مراتب، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے، اور وَتَتَرَحَّمُ عَلَىٰ أَبِي عبد الرحمن معاویۃ ابن ابی سفیان اخی ام حبیبۃ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال المومنین، کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ 11ویں صدی ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو مرقات المفاتیح ہے، مشکات المصابیح کی شرح، مشکات کی شرح مرزا صاحب، اور یہ جو مصنف ہیں مرقات المفاتیح کے ہیں بھی حنفیوں کے بہت بڑے امام، امام ابو الحسن الملا علی قاری الحنفی، ملا علی قاری حنفی، وہ کیا کہتے ہیں 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 11ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں ایک محدث ہیں ابو العون محمد بن احمد بن سالم السفارینی، 1188 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے کشف اللسام شرح عمدۃ الاحکام، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان خال المومنین و امیرہم، مومنوں کے ماموں ہیں۔ اسی طرح 14ویں صدی ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو العواسم من القواسم، اس میں محب الدین الخطیب نے لکھا ہے، محب الدین الخطیب 14ویں صدی ہجری میں 1399 میں فوت ہوئے، یعنی 89 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَنَرَا أَنَّ عَلِيًّا الْمُبَشَّرَ بِالْجَنَّةِ أَعْلَىٰ مَقَامًا عِندَ اللَّهِ مِن مُعَاوِيَةَ خَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَصَاحِبِ رسول رب العالمین وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ۔ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس طرح ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو مومنوں کے ماموں ہیں ان سے افضل ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ مومنوں کے ماموں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی ہیں۔ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، فضیلت میں تو تفاوت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن دونوں ہی بہترین ہیں، دونوں ہی بہترین اہل خیر میں سے صحابی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں مخلص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14ویں صدی ہجری میں ہی ابن العاشور نامی ایک بڑے مشہور مفسر ہیں، 1393 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی کتاب ہے تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا اطلاق وصف خال المومنین الخلیفۃ معاویہ لأنہ اخو ام حبیبۃ ام المومنین، کہتے ہیں کہ یہ جو خال المومنین مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کہتے ہیں خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے انہا کے بھائی ہیں۔ تو فذالک من قبل التعظیم،
تو یہ کہتے ہیں تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے، رشتوں کی حرمت ثابت کرنا اسے مقصود نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بنو فلان اخوال فلان ولو فلان جو ہیں وہ فلاں کے ماموں ہیں، جبکہ وہ اس کی ماں کے قبیلے سے ہوں، حقیقی ماموں نہیں ہوتے لیکن ان کو تعظیماً ماموں کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ رسول اللہ ہیں اور ام المومنین ہیں، ان کے بھائی ہیں تو ان کو بھی تعظیماً ماموں کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب یہ سارے کے سارے جو ہم نے 2ری صدی ہجری سے شروع کر کے 14ویں صدی ہجری تک آپ کو حوالے پیش کیے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی پہلے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جن کے بارے میں، اور جن کو کہتے ہیں کہ یہ دین کے امام ہیں، اور پھر اہل سنت کے امام بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے تو کہہ رہے ہیں کہ خال المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ پھر آپ کو کیسے یہ جرأت ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی ہے، نعوذ باللہ، اور پھر آپ کو کیسے جرأت ہوئی اور کیسے آپ نے یہ جسارت کر لی کہ آپ نے ان ائمہ دین کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے آل امیہ کو بچانے کے لیے کہانی کروائی ہے؟ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوگلی پالیسی چھوڑ دیں، یہ جو کہانی باز اور شیطان کے پجاری ہیں انہی کی بیان کردہ حدیثیں آپ پیش کرتے ہیں، کس منہ سے پیش کرتے ہیں آپ نے تو انہیں شیطان کے پجاری اور کہانی باز کہہ دیا، تو کیا کہانی باز اور شیطان کے جو پجاری ہوتے ہیں، جو جعلی فضیلتیں بناتے ہیں، جو جعل ساز ہیں، آپ کے نزدیک ان کی حدیثیں کیسے معتبر ہو گئیں؟ پھر وہ دین کے امام کیسے بن گئے؟ پھر ان کی گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دے دیں؟ آپ کو دوگلی پالیسی مرزا صاحب چھوڑنا ہوگی۔